بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قبر پر بھونکنے والے کتوں کا اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ایک نوجوان گاؤں سے باہر ایک فیکٹری میں ملازمت کرتا تھا، تو لہٰذا اسے اپنے گاؤں سے نکل کر فیکٹری جانے کے لیے کچھ سفر کرنا پڑتا تھا۔ یہ کسی بھی گاڑی یا سواری کا سہارا نہیں لیا کرتا تھا، بلکہ روزانہ پیدل ہی اپنے کام پر جایا کرتا تھا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ یوں پیدل جانے سے میری ورزش بھی ہو جاتی ہے اور انسان کی صحت اچھا رہتا ہے۔ چونکہ اس کا گزر گاؤں کے کھیتوں اور ہریالی میں سے ہوتا تھا، تو یہ خود کو انتہائی تازہ دم محسوس کرتا تھا۔ گاؤں کے باہر کی جانب ایک قبرستان بھی موجود تھا، چنانچہ یہ وہاں سے گزرتے ہوئے اہل قبور کو سلام بھی کر دیا کرتا تھا اور ان کے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کیا کرتا تھا۔ لیکن پچھلے 3 روز سے روزانہ کی بنیاد پر ایک انتہائی عجیب و غریب واقعہ پیش آ رہا تھا، جو کہ اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اس معاملے کی آخر وجوہات کیا ہے، کیونکہ آج تک تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا، کیونکہ اس کو تقریباً 8 سال کا عرصہ گزر چکا تھا، کیونکہ وہ روزانہ اپنی فیکٹری جاتے ہوئے اس قبرستان سے گزارا کرتا تھا، اور شام کو فیکٹری سے گھر واپس آنے پر بھی یہ اسی قبرستان سے گزرا کرتا تھا۔ کچھ یوں ہو رہا تھا کہ پچھلے 5 دن سے جب بھی وہ قبرستان کے پاس سے گزرتا تو اس کو قبرستان کے اندر سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آنے لگتی۔ چنانچہ وہ پریشان تو تھا کہ قبرستان کے اندر آوارہ کتے تو ہوتے ہیں، لیکن وہ اتنے زور سے بھونکتے نہیں ہیں اور نہ ہی وہ اتنا شور کرتا ہے، کیونکہ قبرستان کو تو ویسے بھی شہر خاموشہ کہا جاتا ہے، تو پھر شہر خاموشہ کے اندر یہ کتے اتنے کیوں زیادہ بھونک رہے ہیں؟ اس کی پریشانی روز بروز بڑھتی جا رہی تھی، اور اب مسلسل 5 دن گزر چکے تھے۔ چنانچہ اس نوجوان نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قبرستان میں داخل ہوگا اور دیکھے گا کہ آخر کس جگہ پر یہ کتے بھونک رہے ہیں اور آخر ماجرا کیا ہے۔ ایک دن جب وہ قبرستان کے باہر سے گزر رہا تھا تو معمول کے مطابق کتے بھونکنے لگے، تو جیسے ہی وہ نوجوان قبرستان کے اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ 6 دن پہلے جس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، اس کی قبر پر کھڑے ہو کر کتوں کا ایک گروہ بھونک رہا ہے۔ وہ بڑا پریشان ہوا اور وہ یہ جاننا چاہتا تھا کہ 6 روز پہلے ہی تو اس شخص کو یہاں دفنایا گیا تھا، تو ایسا کیا معاملہ پیش آ گیا کہ کتے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ آج شام کو جا کر بزرگوں کی پنچایت میں اس حوالے سے بات کرے گا، اور ان بزرگوں سے بات کرے گا کہ آج سے 6 روز پہلے جو نوجوان مرا ہوا تھا، اس کی قبر پر گزشتہ 5 روز سے کتے بھونک رہے ہیں۔ وہ شخص اپنے کام سے فارغ ہو کر جب گھر آتا ہے تو تمام کہانی اپنے گاؤں والوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے۔ تو اس کے بعد ویورز کیا قبر کو کھولا گیا، اور اگر کھولا گیا تو اس کے اندر کیا مناظر دیکھے گئے، اور جو مناظر دیکھے گئے ان سے گاؤں والوں کو کیا عبرت حاصل ہوئی۔ تو گاؤں کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کسی عالم یا مفتی سے مشورہ کیا جائے اور فتویٰ لیا جائے کہ کیا ایسی صورتحال میں قبر کو کھولنا چاہیے اور کیا ایسے قبر کو کھولنا جائز بھی ہے کہ نہیں۔ مولوی صاحبان کے علاوہ اس کے گھر والوں کی اجازت بھی ضروری تھی، تو وہ تمام بزرگ اس کے گھر پہنچے اور وہاں پہنچ کر سارا قصہ بیان کیا کہ اس طرح سے پچھلے 5 روز سے کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آ رہی ہے، تو قبر کو کھول کر دیکھنا چاہیے کہ آخر ماجرا کیا ہے۔ تو اس نوجوان کے بھائی نے کہا کہ اگر آپ کھول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو دیکھ سکتے ہیں، ہماری طرف سے آپ کو اجازت ہے، البتہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ آپ اکیلے جا کر اس کی قبر کشائی کر سکتے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں کہ اندر کیا معاملہ ہے۔ بظاہر یہ لوگوں کے لیے بڑی حیرانگی کی بات تھی کہ ایک بھائی اپنے سگے بھائی کی قبر کشائی کے موقع پر
وہاں موجود نہ ہونے کے حوالے سے کہہ رہا تھا۔ لوگوں نے اس بات پر زیادہ توجہ دینے کی بجائے یہ کہ پہلے قبر کھول کر دیکھا جائے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ وجوہات سامنے آ جائے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں بھائیوں کی آپس میں آن بن ہو، جس کے باعث اس نے ایسا بیان دیا ہے اور ایسی بات کی ہے۔ چنانچہ اس کے لواحقین تو قبرستان نہ گئے، لیکن اب گاؤں میں سے ایک بڑا ہجوم قبرستان میں موجود تھا اور کھودائی کا سامان بھی وہاں آ چکا تھا۔ لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ اب قبر کشائی کی جائے۔ اس قبر کے کھولنے کا کام شروع کیا گیا تو وہ کتے جو گزشتہ 5 روز سے اس قبر پر کھڑے ہو کر بھونک رہے تھے، وہ بھی وہاں پر موجود تھے اور مسلسل آس پاس منڈلاتے رہے۔ جیسے ہی قبر کو کھولا گیا، ایسا حیران کن اور دہشت ناک منظر سامنے آیا کہ جس نے سب کے ہوش اڑا دیے۔ جب اس قبر سے مٹی ہٹائی گئی اور مٹی کے نیچے سے پتھر ہٹائے گئے تو دیکھا کہ اس قبر کے مردے کو سور کھا رہے ہیں، یعنی اس مردے کے جسم کو ایسے جانور کھا رہے ہیں جن کا دین اسلام میں نام لینا بھی جائز نہیں ہے۔ تو یہ منظر دیکھ کر وہاں پر موجود تمام لوگوں کی چیخیں نکل گئے اور لوگ فوراً اپنے گھر کو واپس بھاگنے لگے۔ چنانچہ لوگوں نے اسی بات میں عافیت جانی کہ اس کی قبر کو جتنی جلدی ہو سکے بند کر دیا جائے، لیکن سوال یہ تھا کہ اس شخص نے ایسا کیا گناہ کیا تھا کہ اسے قبر میں ایسی سزا دی جا رہی تھی۔ اب دوبارہ اہل علاقہ اور اہل گاؤں اکٹھے ہوئے اور اس شخص کے گھر پر دوبارہ گئے، دروازے پر دستک دی اور اس کے بھائی سے سوال کیا کہ تمہارے بھائی نے آخر ایسا کیا کیا تھا کہ جس کے باعث اس پر اتنا سخت عذاب نازل ہوا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد صرف 5 دن کے اندر ہی اسے سور کھا رہے ہیں اور اس کی قبر پر کتے کھڑے ہو کر بھونک رہے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا کہ میں جانتا تھا کہ آپ کی آنکھوں کے آگے ایسا ہی کوئی منظر آئے گا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا، کیونکہ میں اس کی وجہ جانتا ہوں۔ لوگوں نے سوال کیا کہ بتاؤ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا بھائی دراصل ایک شرابی آدمی تھا جو کہ سارا دن شراب کے نشے میں دھت رہتا تھا۔ نہ اسے گھر کی پرواہ تھی اور نہ گھر والوں کی پرواہ تھی۔ اس کی زندگی کا مقصد صرف اور صرف عیاشی کرنا تھا، اور وہ شراب پی کر اپنے رشتوں کے تقدس کو پامال کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ اپنی ماں کو بھی گالیاں دیتا تھا اور باپ کو بھی مارتا تھا۔ جب کبھی اسے نشہ خریدنے کے پیسے نہ ملتے تو وہ اپنی بہن کو بیچنے کے لیے بازار تک جایا کرتا تھا۔ یہ وہ اس کے گناہ تھے کہ جس کی وجہ سے آج وہ قبر میں اتنے سخت عذاب میں مبتلا ہے، اور ہم جانتے تھے کہ اس کا انجام یہی ہونے والا ہے۔ تو ویور، آج کے اس واقعے کے بعد آپ کو اس بات کا اعتراف ہو چکا ہوگا کہ شراب نوشی اور دیگر نشے کتنے برے ہیں کہ انسان اگر دنیا میں اس طرح سے کرتا ہے تو مرنے کے بعد اسے کتنے سخت عذاب میں مبتلا ہونا پڑتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دین اسلام نے شراب نوشی کو کیوں حرام قرار دیا ہے اور کیوں اس سے اتنا دور رہنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام میں کہا گیا ہے کہ جو شخص حالات نشہ میں ہو 40 روز تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، تو اس سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ نشہ کس قدر مہلک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس نشے سے اور اپنی ناراضگی سے اور قبر کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔